نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد یہ ماہ رواں حج مبارک کا مہینہ ذو الحج، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک عظیم بنیادی رکن حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات اس ماہ رواں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور عام طور پہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا دستور یہ رہا ہے کہ ہمارے اکابرین جو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جب ان کے ایام آتے ہیں تو یقیناً ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، داد تحسین پیش کی جاتی ہے، ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم سوچیں کہ ہمارے اکابرین کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس ماہ رواں میں دو عظیم شخصیات یعنی خلیفہ راشد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال بھی اسی ماہ رواں میں ہے، اور خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اسی ماہ رواں میں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دو عظیم حضور کے جانشین خلیفہ راشد جن کی شہادت اس ماہ رواں کے اندر ماد وجود میں آئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایام تشریق میں 12 ذو الحج کو شہید کیا گیا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ کلام پاک کی میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں، ان کی غلامی میں، اشداء علی الکفار، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں وہ بہت شدید ہے، سخت ہے، رحماء بینہم، اور باہمی طور پر آپس میں بہت رحم دل ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہمہ وقت وہ کوشاں رہتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں مثلا دیکھیں کہ وہ طبقہ جو خلفائے راشدین کا طبقہ ہے، یعنی امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین من حیث جو طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ خلفائے راشدین کا۔ اس کے بعد پھر درجہ آتا ہے عشرہ مبشرہ کا، پھر السابقون الاولون کا، پھر اس کے بعد مرتبہ آتا ہے اصحاب بدر کا، اصحاب احد کا، بیعت رضوان کا، اور اتفاق کے یہ کہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، السابقون الاولون کے اندر بھی شامل ہیں،
اصحاب بدر کے اندر بھی شامل ہیں، اصحاب احد کے اندر بھی شامل ہیں، اور مہاجرین کے اندر بھی شامل ہیں، اور بیعت رضوان کے اندر بھی شامل ہیں۔ یعنی جتنے حضور کے دور میں بڑے بڑے مارکے ہوئے، کارنامے سرانجام دیے گئے، ان سارے معاملات کے اندر خلفائے راشدین شامل رہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہر وہ فضیلت ان کو حاصل ہے جو طبقاتی طور پر عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے، جو طبقاتی طور پر السابقون الاولون کو حاصل ہے، جو طبقاتی طور پر اصحاب بدر کو حاصل ہے، اصحاب احد کو حاصل ہے، اور اصحاب بیعت رضوان کو حاصل ہے۔ یعنی وہ سارے فضائل خلفائے راشدین کی ذوات افضا کے اندر وہ جمع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کرام، حضور کے ساتھی، جن کو حضور کی غلامی معیت حاصل ہے، ان کے فضائل کو بیان کیا۔ بالخصوص آج ہم دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اس ماہ رواں میں ہوئی، اور ایک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی اسی ماہ رواں میں ہوئی۔ البتہ ہمارے یہاں کچھ تاریخی معاملات ایسے ہیں کہ اس دور کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج کم تھا، اس لیے بہت ساری ایسی باتیں کہ جن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے 12 ربیع الاول، لیکن آپ کی ولادت کب ہوئی اس کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ کو تاریخ مرتب کرنے کا دستور نہیں تھا۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی ولادت کے وقت ان تاریخ کے اندر اختلاف موجود ہے۔ بعض رات یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت با شہادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، مہینہ متعین ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت با شہادت 12 ربیع الاول کو مقرر ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت با شہادت 17 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اب تاریخ کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن چونکہ اہل مکہ، اہل مدینہ کا معمول یہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ حضور کے میلاد کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ 12 ربیع الاول کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ صاحب البیت ادری ما فیہ، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ تو اہل مکہ، اہل مدینہ تو سرکار کے گھر والے تھے، تو وہ تاریخ کے اندر کچھ بھی ہو وہ جانتے تھے، آباء و اجداد سے متوارثاً ان تک یہ اطلاع ملتی رہی کہ حضور کی ولادت با شہادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت کا دن 12 ربیع الاول شریف کو منایا جاتا ہے، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے معراج شریف کی بات ہے، کہیں بھی حدیث کے اندر نہ کہیں مہینے کا ذکر ہے، نہ کہیں تاریخ کا ذکر ہے۔ حضور کو معراج ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، تواتر کے ساتھ، سیاستہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ حضور نے خود واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن کس مہینے کو معراج ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس کے لیے تاریخ بھی اور کتابیں خاموش ہیں۔ اب وہاں جو ہم 27 رجب کو دن منایا جاتا ہے وہ کسی تاریخ کی بنیاد پر نہیں، وہ اس لیے کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ رجبی شریف کا اہتمام 27 رجب کو کرتے ہیں، تو ان کی اس تاریخ کی وجہ سے دنیا کے اندر جہاں بھی حضور کے میلاد مقدس کو منایا جاتا ہے وہ 27 رجب، اگرچہ کئی تاریخ میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کے اندر تاریخ کے اندر اختلاف موجود ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کلیئر ہے کہ آپ کا جو انتقال شہادت ہوئی ہے وہ ایام تشریق میں ہوئی ہے، یہ تو ساری کتابیں لکھتی ہیں۔
آپ کی شہادت کب ہوئی؟ ایام تشریق. ایام تشریق کون سے؟ 9 سے لے کر 13 تک. تو بعض نے لکھا کہ ایام تشریق کے مڈل میں، بعض نے لکھا کہ 12 ذوالحج کو آپ کی شہادت مبارک ہوئی. اور ایک قول لکھا گیا وکیلا، یعنی کمزور قول کے ساتھ یہ بات بھی لکھی گئی کہ ابھی ذوالحج کے 12 دن رہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. اگر وہ مہینہ 30 کا تھا تو 18 تاریخ بنتی ہے، اگر وہ مہینہ 29 کا تھا تو 17 تاریخ بنتی ہے. لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی شہادت مبارک ایام تشریق میں ہوئی، اور اس میں کبھی دلائل اور شواہد احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی وہ ایام تشریق میں ہوئی. اور بعض نے اس کا دن کا تعین کیا کہ 12 ذوالحج مبارک ہو. ہمارے اکثر و بیشتر یہ جو 18 تاریخ کو دن منایا جاتا ہے یہ سپاہ صحابہ کی اختراع ہے. تاریخی طور پر اس کا کوئی وجود اور کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے. قطعی ثبوت یہ ہے کہ 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا. ایسے ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ 26 ذوالحج کو آپ پر حملہ ہوا، 1 یا 2 دن بیمار رہ کر آپ کا وصال ہو گیا. اور تمام تاریخوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی شہادت کب ہوئی، آپ پر حملہ کب ہوا؟ 26 ذوالحج کو. آپ کی جنازہ مبارک کب ہوا؟ 28 ذوالحج کو. یہ جو ہمارے یہاں بعض یاروں نے یکم محرم بنایا ہوا ہے اس کا کہیں وجود نہیں ہے. یہ کام شروع کیا سپاہ صحابہ نے، اور چونکہ آگے محرم کا مہینہ شہادت تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہ کرنے کے لیے یکم محرم کو حضور سیدنا حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت منایا جاتا ہے، جبکہ کسی صورت یکم محرم تو بنتا ہی نہیں ہے. اور بالکل قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ 26 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا، 28 تاریخ آپ کا وصال ہو گیا. اور ایک تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے جنازے میں شریک تھا، اور جس دن آپ کا جنازہ ہوا اس دن سورج گرہن تھا. جس دن آپ کی نماز جنازہ ہوئی سورج گرہن تھا. اور تمام آبزرویٹری اس بات پر متفق ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو اس سال وہ 28 ذوالحج کی تاریخ تھی. بہرحال کوئی بھی تاریخ ہو، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ہمت توفیق بخشی کہ بنو امیہ کے خاندان میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام کو قبول کیا وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور وہ بھی حضور کے اعلان نبوت کچھ عرصے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف آئے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ لوگ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، ان کی کوشش، ان کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. تو بنو امیہ کے اندر سب سے پہلی شخصیت جو حلقہ بگوش اسلام ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسلام لانے پر آپ پہ بے شمار ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئی، آپ کو ستایا گیا، کیونکہ پورا قبیلہ ایک طرف تھا، پوری نون پارٹی ایک طرف تھی، وہ ایک بیچ میں بندہ ادھر آ گیا جنا. تو آپ کے چچا نے آپ پر بڑا ظلم کیا، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے تک اتار لیے، مار پٹائی کی، جو سختی کر سکتے تھے انہوں نے کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی کہ اس کے بعد پھر زندگی کے آخری مرحلے تک اس نظریے پر قائم و دائم رہے.
اور ایک آپ کو خصوصی حاصل ہے کہ اس درود شریف پڑھیے.